اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ. خوب بات چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی مصغر یعنی تصغیر کی. ٹھیک، کل تصغیر کے معنی اور اس کی دلالت کو بیان کیا کہ یہ تصغیر کس لیے بنائی جاتی ہے، کس چیز پہ دلالت کرتا ہے مصغر، اور کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک، کا اس کے بنانے کے خاص قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ بتایا کہ اگر اسم ثلاثی ہے، 3 حرفی ہے، تو پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے گا، دوسرے کو فتحہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرے حرف کے بعد یا زائدہ لایا جائے گا جس کو یا تصغیر کہا جاتا ہے. بن جائے گا آپ کے مصغر. جیسے حسن سے حسین، اوس سے اویس. 4 حرفی یا 4 حرف سے زیادہ والا اسم ہے تو اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا، صرف یا تصغیر کے بعد کسرہ ہوگا. ٹھیک، یہاں تک پڑھا تھا کل. آج جو ہے اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جس اسم میں یا تصغیر کے بعد تائے تانیث متصل ہو، یا یوں کہا جائے کہ اگر اسم کے آخر میں تائے تانیث ہے تو اس کی تصغیر کیسے بنائیں گے، اس میں بھی یہی قاعدہ ہے بعینہ ہی. یا تائے تانیث کلی طور پہ علامت تانیث کی جو 3 علامتیں ہیں، تا اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ، ان تینوں کا بھی وہی قاعدہ ہے جو قاعدہ اوپر بتایا گیا ہے. فی ما کان ما بعد یا التصغیر متصلا بعلامت التانیث. کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم کہ جس میں یا تصغیر کے بعد علامت تانیث متصل ہو تو اس کی بھی تصغیر ایسے ہی بنائیں گے. وہ تائے تانیث جو ہے اپنی جگہ پر باقی رہے گی. پہلے حرف کو ضمہ دے دیں گے، دوسرے والے کو فتحہ دے دیں گے، اور اس کے بعد یا تصغیر کا اضافہ کر دیں گے. جیسے صبحہ کیا ہے، صبیحہ ہو جائے گا، سلمہ سلیمہ ہو جائے گا، حمراء حمیرہ ہو جائے گا. ٹھیک مولانا، واضح ہے. فی ما کان ما بعد یا التصغیر، کہہ رہے وہ اسم کہ جس میں یا تصغیر کے بعد کیا ہے، متصل بعلامت التانیث، علامت تانیث متصل ہو تو وہ علامت تانیث اپنی جگہ پر رہے گی. اب علامت تانیث چاہے تا ہو، چاہے الف مقصورہ ہو، چاہے الف ممدودہ ہو، فرق نہیں پڑتا. اگر علامت تانیث ہے کسی اسم میں اور اس کی تصغیر بنا رہے ہیں تو اوپر جو قاعدہ بتایا ہے قاعدہ کلی، وہی قاعدہ کلی یہاں پر لاگو ہوگا، اور علامت تانیث اپنی جگہ پر باقی رہے گا. جیسے صبحہ تائے تانیث لگی ہوئی ہے، صبیحہ ہو جائے گا. سلمہ الف مقصورہ ہے، آخر میں علامت تانیث ہے، سلیمہ ہو جائے گا. حمراء الف ممدودہ ہے، آخر میں جو علامت تانیث ہے وہ حمیرہ ہو جائے گا. ٹھیک، واضح ہے. فی ما کان متصلا بالف افعال من اوزان جمع المکسر. کہہ رہے ہیں کہ وہ اسماء کہ جس میں الف متصل ہو، جیسے جمع مکسر کے اوزان میں سے افعال. ٹھیک، اگر جمع مکسر کے وزن پہ کوئی اسم ہے، الف
الف ہے اس کے شروع میں، تو وہ ویسے ہی رہے گا، وہی قاعدہ جاری ہوگا جو عمومی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کو ضمہ دے دیں گے، دوسرے کو فتحہ دے دیں گے، اس کے بعد یائے مصغر یا تصغیر لائیں گے، جیسے اطفال بروزن افعال ہے، جمع مکسر ہے طفل کا، تو ہو جائے گا اطفال. یا الف افعل ہے، تفضیل ناقص، اس میں تفضیل افعل اور ناقص ہو، جیسے اشہا بروزن افعل تو ہو جائے گا اشیہا. ومثلہ افعل التعجب من الناقص، اسی طریقے سے افعال تعجب میں سے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسماء کے جن اسماء کے شروع میں الف ہے، چاہے وہ جمع مکسر کے اوزان میں سے ہو، چاہے وہ افعال تفضیل ہو افعل کے وزن پر، چاہے افعال تعجب میں سے ہو، کہ افعال تعجب بھی اسی تفضیل والے وزن پہ ہی آتا ہے، ایک ماں لگا رہتا ہے خالی شروع میں، تو فرق نہیں پڑتا. ان تمام کو اسی قاعدے کلی کے تحت مصغر بنایا جائے گا، کسی طریقے کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ٹھیک، جیسے ما احلاؤ ما احیلا ہو جائے گا. ٹھیک، اب یہ تیسرا قاعدہ، فیما کان متصلا بے ان، جیسے فعلان بتثلیث الفا، تثلیث الفا سے مطلب چاہے فعلان ہو چاہے فعلان ہو فعلان ہو، وہ اسماء کے جو بروزن فعلان آتے ہیں فا کی تثلیث کے ساتھ، آخر میں الف نون جس میں ہو، ٹھیک، ہاں، چاہے فعلان ہو چاہے فعلان ہو چاہے فعلان ہو، وہ اسم کے جس کے آخر میں الف نون متصل ہو. فعلان، جیسے فعلان کے آخر میں الف نون ہے، بتثلیث الفا، فاعل فعل کی تثلیث کے ساتھ، یعنی فاعل فعل کی تینوں حرکتیں آپ لے لیں، فعلان فعلان فعلان، بشرط کونہ علما او وصفا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ علم ہے یا موصوف ہے تو وہی قاعدہ عمومی جاری ہوگا وہاں پر بھی. ٹھیک مولانا، اگر کسی اسم کے آخر میں الف نون ہے اور بروزن فعلان یا فعلان یا فعلان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو یا موصوف ہو. علم یا موصوف ہوگا تو اس کو مصغر اسی قاعدے عمومی کے تحت بنایا جائے گا، پہلے حرف کو ضمہ دوسرے کو فتحہ، اس کے بعد یائے مصغر لائیں گے. جیسے سلمان بروزن فعلان، الف نون آخر میں ہے، علم ہے، اب بنا دیجئے سلیمان، کیا ہو جائے گا؟ سلمان ہو جائے گا. سکران ہو جائے گا سکیران، بخلاف غیر العلم والوصف، علم اور وصف کے علاوہ، کہ اگر کوئی بروزن فعلان ہے آخر میں الف نون ہے لیکن علم نہیں ہے یا موصوف نہیں ہے، تو وہاں پر مصغر کا جو قاعدے عمومی ہے وہ جاری نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی اسم اپنے آخر میں الف و نون رکھتا ہے اور بروزن فعلان فعلان یا فعلان ہے تو مصغر کے قاعدے عمومی کے تحت اس وقت بنائیں گے جب وہ اسم علم یا موصوف ہو. اگر علم یا موصوف نہیں ہے تو مصغر کا قاعدہ عمومی وہاں پر جاری نہیں ہوگا. وَهُوَ اسم الجنس، جیسے فنجان فنجین، اس میں جنس ہو، جیسے یہ ہوگا فنجان کا کیا آتا ہے مولانا؟
فنیجین، فنجان کا دیکھو یہاں پہ قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے، فنیجان نہیں کہا ہے، کیا ہے فنیجین آیا ہے، یہاں پہ کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، قاعدے عمومی کے خلاف یہاں پہ بنایا گیا ہے، ٹھیک واضح؟ چلیں چوتھا، فیما کان متصلا بعلامت المثنى او الجمع السالم، جیسے حسنین، کہہ رہے کہ اگر کسی اسم سے علامت تثنیہ یا علامت جمع سالم متصل ہو، یعنی اسم بر وزن تثنیہ، اب تثنیہ چاہے حالت رفیع والا الف نون کے ساتھ، چاہے یا اور نون کے ساتھ والا ہو، ٹھیک اسی طریقے سے جمع سالم کی علامت اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے، حالت رفیع میں واو نون اور حالت نصب و جر میں یا اور نون مفتوح، تو وہاں پر بھی وہی قاعدے عمومی مصغر کا جاری ہوگا، ٹھیک؟ جیسے حسنین، حسن کا تثنیہ ہے مولانا، حسنین کیا ہے؟ تثنیہ ہے، آخر میں یا اور نون مقصور جو علامت تثنیہ ہے وہ متصل ہے، تو یہاں پر بھی وہی مصغر کا عمومی قاعدہ کہ پہلے کو ضمہ دیا جائے گا، دوسرے حرف کو فتحہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد یا مصغر لائی جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ حسینین، بکرون، بکر کی جمع ہے، ٹھیک، واو نون آخر میں لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہوگا، جیسے بکیرون، ہندات، مؤنث سالم ہے مولانا، الف اور تا آخر میں ہے، تو یہ بھی عمومی قاعدے کے تحت تصغیر بنے گی، حنیدات، ٹھیک مولانا سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں فیما کان متصلا بعلامت المثنى او الجمع السالم، وہ اسم کے جس میں علامت تثنیہ یا جمع سالم متصل ہو، تو وہاں پر بھی مصغر کا عمومی قاعدہ جاری ہوگا، جیسے حسنین سے حسینین، بکرون سے بکیرون، ہندات سے حنیدات۔ الثانی، یہ تو پہلا قاعدہ تھا جو قاعدہ عمومی ہے، اور اس قاعدہ عمومی کے تحت 4 طریقے کے اسماء آتے ہیں۔ مصغر کا جو پہلا قاعدہ تھا کہ حرف اول کو ضمہ دے دیں گے، حرف ثانی کو فتحہ دے دیں گے، اور حرف ثانی کے بعد یائے مصغر لائیں گے تو تصغیر بن جائے گی، اس قاعدے کے تحت 4 طریقے کے اسماء آتے ہیں، ٹھیک ہے مولانا؟ یہ پہلا قاعدہ تھا، اس پہلے قاعدے کے تحت کیا ہے؟ 3 حرفی 4 حرفی، پہلے قاعدے میں کہ حرف اول کو ضمہ، حرف ثانی کو فتحہ، اس کے بعد یا تصغیر، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ تصغیر بنانے کا پہلا قاعدہ کیا ہے مولانا؟ یہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ، حرف ثانی کو فتحہ، اس کے بعد یائے تصغیر لا دی جائے تو مصغر بن جائے گا۔ اس قاعدے کے تحت کس طریقے کے آتے ہیں مولانا؟ اسم ثلاثی، رباعی اور اس سے زیادہ والے جو ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آتے ہیں الف، اس میں ثلاثی و رباعی اور اس سے زائد والے،
وہ تمام اسماء کہ جس میں 3 حرف ہوں یا پھر 4 حرف ہوں یا 4 حرف سے زیادہ ہوں، البتہ یہ 4 حرف سے زیادہ والے جو ہیں اس میں یا تصغیر کے بعد یہاں سے کیا کریں گے، ایک یہاں پہ اضافہ ہے کہ رباعی اور اس سے زائد میں یا تصغیر کے بعد کسرہ دیں گے، کیا دیں گے، کسرہ رہے گا، یہ الف ہو گیا، بے وہ اسماء جن کے آخر میں علامت تانیث موجود ہو، اس میں بھی یہی قاعدہ ہوگا، ٹھیک۔ جیم جن کے شروع میں الف ہو، جن کے شروع میں الف ہو، جیسے جمع مکسر کے اوزان، کہ جمع مکسر کے اوزان کے شروع میں کیا ہوتا ہے، جیسے افعال، کیا ہے، افعال، افعل، افعل تفضیل لکھ دیتا ہوں تاکہ واضح رہے، افعل تفضیل، افعل تعجب، یہ بھی اسی قاعدے کے تحت آئیں گے۔ دال جن کے آخر میں الف نون ہو، الف نون، البتہ یہ زائد والا تثنیہ والا نہیں ہے، یہ تثنیہ والا الف نون نہیں ہے، بلکہ اصل کلمہ ہے، سمجھ رہے، کلمے کا اصل جز ہے یہ الف نون زائد والا معنی نہیں ہے۔ جن کے آخر میں الف نون ہو بر وزن فعلان، 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 جو بھی ہو، سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں شرط ہے 2، کیا ہے، علم اور وصف ہوں، علم اور وصف اگر ہوں گے آخر میں الف نون ہوگا تو وہ بھی اسی قاعدے عمومی کے تحت آئے گا، وہاں پر بھی ایسے ہی بنایا جائے گا، ٹھیک۔ نمبر 4 دال، اس کے بعد جیم دال ہے، مان لو جن کے آخر میں علامت تثنیہ یا علامت جمع سالم، جمع سالم میں چاہے مذکر جمع سالم ہو چاہے مؤنث جمع سالم ہو، فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ مذکر جمع سالم میں کیا آتا ہے مولانا، واو نون یا یا نون، مؤنث جمع سالم میں کیا آتا ہے، جمع مؤنث سالم کی علامت کیا ہے بھائی، جمع مؤنث سالم الف اور تا،
عجیب ہے، ٹھیک، جن کے آخر میں علامت تثنیہ یا علامت جمع سالم ہو. تو یہ اتنی چیزیں، اتنی طریقے کے اسماء اس پہلے والے قاعدے کے تحت آتے ہیں. ان سب کی مصغر اسی پہلے والے قاعدے سے بنایا جائے گا، پہلے والے قاعدے کے تحت بنایا جائے گا. حرف اول کو ضمہ، حرف ثانی کو فتحہ، اس کے بعد یا تصغیر لائی جائے گی. ان تمام اسماء میں، ان تمام طریقے کے اسماء کو مصغر بنانے کا یہی طریقہ ہے. یہ پہلا طریقہ ختم ہو گیا، پہلا قاعدہ قانون. اب جو ہے یہاں سے الثانی، مصغر کا دوسرا قاعدہ، مصغر بنانے کا دوسرا قانون. اس کو رہنے دیں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک، ابھی فی الحال آپ اس کو ذہن نشین کیجئے، اس کو یاد کیجئے اچھی طریقے سے. ٹھیک، بحث مباحثہ کیجئے تاکہ یہ بحث آپ لوگوں کے لیے واضح ہو سکے، ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے. ٹھیک، خوب، ان میں سے اگر سوال ہو کسی مورد کو لے کر کے، کہیں کوئی ایسی بات ہو نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتے. کیوں؟ میں نے اکٹھا لکھ لیا ہے، اس لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تاکہ آسان ہو جائے آپ لوگوں کو. یہ خلاصے کے طور پر اشارہ خالی کر دیا ہے، باقی تفصیل کتاب میں ہے. تو واضح ہے، بس کوئی مشکل نہیں ہے. چلو الحمدللہ.